مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا بہت فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے آج ایک بار پھر ہم سب کو سید الایام اصلاحی اور تربیتی محفل میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کی شرکت کو قبول و منظور فرمائے اور اس محفل کا فائدہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ جیسا کہ گزشتہ ہفتے ہم نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی اسی آیت کے حوالے سے جو ہم نے تلاوت ابھی خطبے میں کی ہے کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس کے جواب میں وہی الفاظ کہو، کم از کم یا اس سے اچھے الفاظ کہو۔ تو ہم نے اس کے بارے اس آیت کے تحت آپ کے سامنے سلام کے بارے میں گفتگو پیش کی تھی کہ سلام یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، اور جب کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دینا بھی لازم اور ضروری ہے۔ تو اسی طرح حدیث شریف میں جس حدیث شریف میں سلام کو مسلمان کا حق قرار دیا گیا ہے، اسی حدیث شریف میں ایک یہ کہ چھینک کا جواب دیا جائے۔ یہ بھی مسلمان کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ اگر کسی مسلمان کو چھینک آ جائے تو جو بھی مسلمان اس چھینک کو سنے تو ان کو چاہیے، سنت یہ ہے کہ وہ اس چھینک کا جواب دیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب چھینکنے والے کو چھینک آئے تو وہ پہلے کہے گا الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین پورا بھی کہہ سکتا ہے، لیکن الحمدللہ کم از کم کہنا چاہیے۔ اور اب جس نے سن لیا تو وہ اس جواب میں کہے گا یرحمک اللہ، لفظی ترجمہ ہے کہ تم پہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ تو چھینک کا جواب دیا جائے یرحمک اللہ، اور پھر جب سامنے والے نے جواب دے دیا یرحمک اللہ کہہ کے، تو یہ چھینکنے والا جواب میں پھر اگر کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ اس کے جواب میں یہ سامنے والا جواب اس کو دے گا یرحمک اللہ کر کے، یہ اس کی چھینک کا جواب ہے۔ اور یہ سنت کی ایسی تعلیم ہے کہ صوفیاء نے بھی اس کا بہت زیادہ خاص اہتمام فرمایا ہے۔ مثلا حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ مجلس سے بعد میں تشریف فرما تھے، آپ وعظ فرما رہے تھے، تو دوران گفتگو آپ کو چھینک آ گئی۔ تو جتنا وہاں پر مجمع موجود تھا، آپ جانتے ہیں کہ ہزاروں کا مجمع وہاں پر ہوتا تھا، تو جتنا مجمع وہاں پر موجود تھا سب نے جواب میں یرحمک اللہ کہا۔ تو جب سب نے جواب میں یرحمک اللہ کہا تو اس کی گونج اتنی پیدا ہو گئی کہ آپ کے اس واعظ کی جگہ کے تھوڑا سا دور جو اس وقت کا حکمران تھا، جن کو اس دور میں خلیفہ کہا جاتا تھا، تو خلیفہ کا جو محل تھا وہ تھوڑا سا ہی دور تھا، زیادہ دور نہیں تھا، اور اتفاقاً وہ اپنے محل کی چھت پر یا اپنی بالکنی میں کھڑا ہوا باہر سے دیکھ رہا تھا، تو اچانک اس کو اپنے محل میں لرزش محسوس ہوئی، جیسے خدا نخواستہ زلزلہ آ گیا ہو۔ تو اس کو گھبراہٹ ہوئی، اس نے فوراً اپنے بندے باہر بھیجے، پوچھوایا، پتہ کروایا کہ دیکھو ایسا کیا معاملہ ہوا ہے کہ یہاں پر یہ عمارت ہلنے لگ گئی ہے۔ تو ان لوگوں نے جب باہر جا کے تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ وعظ فرما رہے تھے، دوران وعظ ان کو چھینک آئی، اور ان کے چھینک کے جواب میں ان کے سننے والوں نے یرحمک اللہ کہا، تو وہ آواز اتنی جمع ہو کر اتنی زیادہ ہو گئی کہ اس سے لرزہ پیدا ہو گیا تھا۔ یعنی آپ نے اپنے سننے والوں کو، آپ نے اپنے پیروکاروں کو باقاعدہ سنت کی تعلیم دے رکھی تھی، حالانکہ اگر کوئی عمل ادا کرے تو ادا ہو جائے گا، اس کو ثواب ملے گا، لیکن اگر کوئی یہ نہ بھی کرے، جواب نہ بھی دے، تو گناہ گار نہیں ہے۔ لیکن صوفیاء کے یہاں چونکہ سنت کا اتنا زیادہ اہتمام ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بھی خود بھی اپناتے ہیں اور اپنا عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر کے دنیا والوں کو بھی ترغیب دیتے ہیں کہ آپ بھی اس سنت کو اپنائیں۔ تو انہوں نے لوگوں کو اتنی ترغیب دلائی کہ لوگوں نے سب نے مل کر ایک ساتھ آواز جب نکالی تو اس سے یہ کیفیت پیدا ہو گئی۔ تو دنیا کے سامنے یہ بات آ گئی کہ صوفیاء خالی جو باتیں لوگوں میں مشہور ہیں کہ معاذ اللہ سے وہ اپنے ایک جگہ بیٹھے رہتے ہیں ٹک کر اور خالی تسبیح کے دانے پھیرتے رہتے ہیں، ایسے لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ عملی لوگ ہیں، خود بھی عمل کرتے ہیں اور دنیا والوں کو بھی عمل کرنا سکھاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ صوفیاء کے ذریعے اس بات کی ترغیب ہمیں ملتی ہے، اور سب سے پہلی ترغیب خود حدیث شریف ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مسلمان کا حق قرار دیا ہے کہ جب کسی کو چھینک آئے تو جواب میں اس کو یہ جواب دیا جائے گا یرحمک اللہ کہا جائے گا۔ ہاں، کہنے والا جس کو چھینک آئی ہے وہ خود بھی الحمدللہ کہے۔ اچھا بھی اس چھینک کے جواب میں، یعنی جس کو خود چھینک آتی وہ الحمدللہ کیوں کہتا ہے؟ اصل میں یہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی حوالے سے ہے۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک میں اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی تو روح اللہ تعالیٰ نے ان کی ناک سے ڈالی تھی، اور جب ان کی ناک سے روح داخل ہوئی تو ان کے اندر زندگی کے آثار نمودار ہوئے، اور ان کو اسی وقت چھینک آ گئی تو اس وقت انہوں نے الحمدللہ کہا۔
اور بعض لوگوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جب ان کو چھینک آئی تو اس کے جواب میں فرشتوں نے الحمدللہ کہا تھا. تو بہرحال آدم علیہ السلام نے کہا ہو یا فرشتوں نے کہا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو ساری دنیا والوں کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے لاگو کر دیا کہ بطور سنت اس عمل کو اپنایا جائے کہ اگر عمل کریں گے اس پر ثواب ملے گا، کوئی اگر عمل نہ کرے تو وہ ثواب سے محروم ہے لیکن گناہ گار نہیں. لیکن بہرحال مسلمان کو چاہیے اس سنت کو بھی اپنائے، آپ علیہ السلام کی اس سنت سے بھی ضرور فیض اور فائدہ اٹھائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین.